اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج جس حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے، جو حدیث زیر بحث رہے گی، اور حدیث نمبر ہے سنن ابن داؤد کی 4597 اور ابن ماجہ کے اندر 3992 اور 3993، یعنی 3992 حدیث نمبر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، جس میں سے 70 جہنمی اور ایک جنتی۔ اسی طریقے سے عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، جس میں سے 71 جہنمی اور ایک جنتی۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جس میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو جنتی فرقہ ہے کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری جماعت ہوگی۔ اس حدیث کو پڑھنا سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس حدیث کے وجہ سے ہم بہت سارے لوگ فرقے آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جنتی یا جہنمی ہونے کے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں یا سمجھیں یا اس پہ بحث کریں، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ تقریباً بات ہے 2002 یا 2003 کی۔ ہم ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ چونکہ میں پیدائشی طور پہ اہل حدیث مکتب فکر سے ہوں، تو میرے بہت سارے جو رشتہ دار ہیں وہ رفاعی دین کرتے ہیں نماز کے وقت، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رفاعی دین نہیں کرتے۔ تو ہم ایک سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے، آج سے تقریباً 20-21 سال پرانی بات ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے نماز ادا کی۔ اب لاہور میں چونکہ احناف کا بہت زیادہ سلسلہ ہے، تو میں نے نماز کے دوران رفاعی دین نہیں کیا، اور جو میرے ساتھ میرے کزن تھے انہوں نے رفاعی دین کیا۔ جب نماز پڑھ کے ہم باہر نکلے تو انہوں نے بڑے روبدار طریقے سے مجھے کہا کہ معاذ، تو نے نماز کے دوران رفاعی دین کیوں نہیں کیا؟ تو نے نماز کا طریقہ بدل دیا ہے؟ تو میں نے کہا کیوں، رفاعی دین کیوں کرنا ضروری تھا؟ یہ وہ عمر تھی جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی چلتی رہتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار، رفاعی دین کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز میں رفاعی دین کیا، اس کے بغیر آج تک نماز نہیں پڑھی، اس لیے نماز میں کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو میں نے ان کو جواباً کہا، جو کہ جواب سیدھا میرے دل سے آیا، دماغ سے یا سوچ سے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آیا، دل سے زبان پہ ادا ہو گیا۔ میں نے کہا یار بھائی جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی داڑھی کے بغیر بھی نماز نہیں پڑھی، تو کیا داڑھی کے بغیر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ بچگانا سا تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ بچگانا نہیں، وہ بہت اس میں گہرائی تھی اس جواب کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے میں دل میں آیا۔ تو میرے سے ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، کیونکہ ان کی داڑھی نہیں تھی اور میری چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم فرقے جو جتنے اس دنیا میں بنے ہوئے ہیں، یا پاکستان میں ہیں، یا پھر مسلمانوں میں ہیں، امت مسلمہ میں ہیں، یہ ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگاتے رہتے ہیں کہ یہ فرقہ غلط ہے اور میرا ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار غلط ہے اور میرا ٹھیک ہے، دوسرا جو جہنمی اور ہمارا فرقہ جنتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیدائشی طور پہ ہم تمام لوگ جتنے بھی اس دنیا میں آ رہے ہیں، کسی نہ کسی مذہب کے یا کسی نہ کسی فرقے کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے، حصہ ہے پیدائشی طور پہ۔ اس کے بعد آپ کی سوچ میں بدلاؤ آتا ہے، آپ تھوڑی سی ڈگنگ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ اب ہم مین فرقے اٹھا لیتے ہیں پاکستان میں جو اس وقت ہیں، ہم شافعی ہیں، حنفی ہیں، اہل حدیث، وہابی، سنی، دیوبندی، بریلوی، جعفریہ، شیعہ، اس طرح کے کافی فرقے ہیں۔ اب سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جماعت سے مراد وہ شخص جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو سنت کی ہم مثال داڑھی سے لے لیتے ہیں۔ تو اب ایک فرقہ، کوئی بھی ABC XYZ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جنتی ہیں، یا پھر ہمارا مقام اونچا ہے، اور اس فرقے کے لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، یا پھر اس ایک آدمی جو اہل حدیث مکتب فکر سے ہے اور اس کی داڑھی نہیں ہے، تو ایک بہت بڑی سنت سے محروم ہو رہا ہے۔ داڑھی کی میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ داڑھی ایک ایسی سنت ہے جو 24 گھنٹے آپ نیکیوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے ان کی داڑھی تھی، جب جاگتے تھے داڑھی تھی، اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے، زوجہ محترمہ کے پاس جاتے تھے وہ داڑھی تھی، کھانا کھاتے تھے ان کی داڑھی تھی، سواری کرتے تھے داڑھی تھی،
بس سفر پہ جاتے تھے داڑھی تھی، جہاد کرتے تھے داڑھی تھی، تبلیغ کرتے تھے داڑھی تھی، نماز پڑھتے تھے، یعنی ہر وقت داڑھی کا ایک ثواب ایڈ ہو رہا ہے. کیا وہ شخص اور جو دوسرے مکتبہ فکر کا آدمی جس کی داڑھی ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا ثواب برابر ہوگا؟ نہیں. ایک مکتبہ فکر کا شخص یعنی کسی بھی ہم طبقے کو اٹھا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ صرف لے رہا ہوں، مثال کے طور پہ بریلوی، دیوبندیاں، ہم کہہ لیتے ہیں وہابی ہے، وہ شخص سود کا کاروبار کرتا ہے تو کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ 100% سوچ کے بتائیں کہ قرآن پاک میں تو بتا دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ جو بھی شخص سود کا کاروبار کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اور اس سے کھلی جنگ کی جائے گی. تو کیا وہ ہو سکتا ہے جنتی؟ یا پھر کوئی ایسا شخص جو قرآن نہ سیکھا، جس نے نہ قرآن پڑھا، لیکن انہی میں سے کسی ایک مکتبہ فکر کا یا پھر کسی ایک فرقے کا ہے، کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو بیسیکلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جس مرضی فرقے میں پیدا ہوں لیکن آپ کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کو سچا ایماندار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، زنا کے قریب نہیں بھٹکنا چاہیے، بے حیائی سے دور بھاگنا چاہیے، سود کے اوپر بالکل نہیں بھروسہ کرنا چاہیے، سود کے کاروبار سے دور ہونا چاہیے، انفاق یعنی فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ زیادہ مال خرچ کرنا چاہیے، منافقت سے دور ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کی محبت دل میں ہونی چاہیے، تمام ارکین اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی پابندی کرنی چاہیے، حسب معمول، حسب توفیق حج لازمی کرے، حسب اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ لازمی دے اور 5 وقت کی نماز لازمی پڑھے، امر بالمعروف نہیں اور منکر یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. جتنی بھی سنتیں ہیں وہ چاہے داڑھی رکھنے کی ہے، بال رکھنے کی ہے، لباس کی ہے، کھانے پینے سے متعلقہ ہے، سفاری سے متعلقہ ہے، حسن اخلاق سے متعلقہ ہے، ان ساری سنتوں پہ عمل کرے. جس مرضی مکتبہ فکر کے ہیں تو آپ جنتی ہیں، یہ چیز سمجھنے کی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی ایک فرقہ پورے کا پورا جنتی جائے گا، یہ چیز جو ہے یہ عقل میں نہیں آتی اور نہ ہی آنی چاہیے. اس طریقے سے بہت سارے لوگ آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی بنیادی طور پہ اس حدیث میں یہی بتایا گیا، کسی فرقے کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ میری جماعت یعنی جو قرآن پاک پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس پہ تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، اپنے آپ کو پاک کرے گا، دوسروں کو سکھائے گا، اس کی تعلیم عام کرے گا، دوسروں تک قرآن پاک پہنچائے گا، میری سنتوں پہ عمل کرے گا، میری سنتوں کو اپنائے گا اور دوسروں کو تلقین کرے گا میری سنتوں کی، تو وہ شخص جنتی ہے. اب چاہے وہ وہابیوں میں سے ہو، اہل حدیث میں سے ہو، بریلوی میں سے ہو، دیوبندی میں سے ہو، احناف ہو، شافی ہو، وہ جعفریہ ہو، جو بھی ہو. سب امپورٹنٹ چیز کہ عقیدہ بس غلط نہ ہو کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی تمام کتابوں پہ ایمان اور روز آخرت پہ ایمان. ایمان کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ کوتاہی نہ ہو، شرک سے پاک ہو. شرک سے پاک ہے تو پھر جس مرضی مکتبہ فکر کا ہے، جس مرضی فرقے کا ہے، اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں ہی جائے گا اور اس کا حساب آسان ہوگا. امید کرتے ہیں کہ اس حدیث کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. شکریہ، جزاک اللہ.